السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور گہرائی والی سائیکولوجیکل اور لٹرلی کانسیپٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کتھارسس، یہ لفظ اکثر ہم سائیکولوجی، لٹریچر اور ایموشن سے ریلیٹڈ ڈسکشن میں سنتے ہیں، مگر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اس کو پہلی دفعہ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ڈیپ کانسیپٹ پسند ہیں اور آپ نئے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کتھارسس کا اصل مطلب کیا ہے۔ کتھارسس ایک گریک لفظ ہے جو کتھارسس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیوریفیکیشن یا کلینسنگ، مطلب ایک ایسی سائیکولوجیکل پروسیس جس میں انسان اپنے جذبات، ایموشن اور اسٹریس کو ایکسپریس کر کے اپنی روح کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ عام زبان میں جب بھی آپ کسی غم، دکھ یا غصے کو ایکسپریس کرتے ہیں، چاہے وہ رونا ہو، لکھنا ہو یا کوئی آرٹ، میوزک یا پھر کسی دوست سے بات کرنا، یہ سب کتھارسس کے ذریعے ایموشن کا نکلنا ہوتا ہے۔ ایگزامپل، اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس یا ڈپریشن محسوس کر رہے ہیں اور آپ بنا کسی کو بتائے سب کچھ اندر ہی اندر میں دبا رکھتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ ایموشنل برڈن بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں یا پھر کسی کریٹو میڈیم سے اپنے ایموشنل نکال دیتے ہیں تو آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ پروسیس کتھارسس کہلاتا ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ صرف سائیکولوجی تک محدود نہیں ہے۔ لٹریچر، تھیٹر اور حتیٰ کہ سنیما اور میوزک تک بھی اس کا تعلق ہے۔ کتھارسس کا پہلا آئیڈیا گریک فلسفر ایرسٹوٹل نے دیا تھا۔ اپنی کتاب پوئٹکس میں ایرسٹوٹل نے یہ کانسیپٹ ایکسپلین کیا کہ ٹریجڈی اور ڈرامٹک آرٹس انسان کے اندر ایک کتھارٹک ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب لوگ ایک ایموشنل اور ٹریجک پلے یا پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو وہ اندر سے ایموشنلی کلینز ہو جاتے ہیں۔ وہ ان جذبات کو محسوس کرتے ہیں جو شاید نارملی ایکسپریس نہ کر سکیں۔ اینشنٹ گریک میں تھیٹر کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا اور لوگ ٹریجڈیز دیکھتے تھے جس میں ہیرو کا ڈاؤن فال، دکھ یا کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا۔ ایگزامپل، اگر ہم گریک ٹریجڈیز کی بات کریں تو سوفوکلس کی ایڈیپس ریکس اور یوریپیڈ کی میڈیا کلاسک ایگزامپل ہیں، جس میں کریکٹر کی سفرنگ دیکھ کر کے آڈینس اپنی ایموشن کو ڈیپلی محسوس کرتے ہیں اور ان کا کتھارسس ہوتا ہے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق یہ ٹریجڈیز دو جذبات کو اسٹیمیولیٹ کرتی ہیں۔ نمبر 1 فیئر، نمبر 2 پٹی۔ فیئر، خوف، انسان سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پٹی، رحم، انسان کریکٹر کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں ایموشن کا ملاپ ایک کتھارٹک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے جس سے انسان اپنی نیگیٹو ایموشن سے ریلیز محسوس کرتا ہے۔ لٹریچر میں کتھارسس کا کانسیپٹ ایرسٹوٹل کے بعد بھی یوز ہوتا رہا ہے۔ شیکسپیئر کی ٹریجڈیز جیسے ہیملیٹ، میک بیتھ اور کنگ لیئر بھی اسی کانسیپٹ پر کام کرتی ہیں۔ اگر آپ رومیو اور جولیٹ دیکھے ہیں اور آخری سین پر افسوس محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک کتھارٹک ایکسپیرئنس ہے کیونکہ آپ ایموشن کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی میں سگمنڈ فریڈ نے کتھارسس کا کانسیپٹ سائیکو انالیسس تھراپی میں انٹروڈیوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انسان اپنی دبائی گئی یا سپریسڈ ایموشن کو ایکسپریس نہیں کرے گا تو وہ مینٹل النیس اور اینزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل، اگر کوئی شخص اپنی چائلڈ ٹراما کو ایکسپریس نہیں کرتا اور اندر ہی اندر دبا رکھتا ہے تو وہ ڈپریشن، اسٹریس یا پھر بیہیویئرل ایشوز کا شکار ہو سکتا ہے۔
تھراپی کے ذریعے جب وہ اپنے جذبات ایکسپریس کرتا ہے تو اس کا کتھارسس ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں موویز، سانگ اور انٹرٹینمنٹ بھی ایک کتھارٹک ٹول کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک سیڈ سانگ سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی فیلنگ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور آپ کا موڈ ہلکا ہو جاتا ہے تو یہ کتھارسس ہے۔ اگر آپ ایک ایموشنل مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کو نکال دیتے ہیں تو یہ بھی کتھارسس ہے۔ کتھارسس انسان کو اندر سے ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ایموشن کو ایکسپریس کرتا ہے تو وہ اسٹریس اور انزائٹی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے ایموشنل ریلیز۔ نمبر 2، کریٹیوٹی اور آرٹ۔ بہت سے آرٹسٹ اور رائٹر اپنے ایموشن کو آرٹ کے ذریعے نکالتے ہیں۔ پوئٹری، پینٹنگ اور میوزک ایک کتھارٹک میڈیم ہے جس میں لوگ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکل تھراپی۔ آج بھی سائیکولوجسٹ کتھارٹک ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں جیسے ٹاک تھراپی، جنرلنگ، رول پلینگ اور گائیڈڈ میڈیٹیشن، جس سے لوگ اپنے ایموشنل برڈن کو ریلیز کر سکیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن کتھارسس کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کانسیپٹ صرف ایک فلاسافیکل آئیڈیا نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکل ریئلٹی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی ایموشنل اوور ہیمڈ محسوس کریں تو اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے ان کو کسی پروڈکٹیو طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں، جیسے لکھنا، آرٹ یا کسی سے بات کرنا۔ یہ سب کتھارسس کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔